بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی مشہور کتاب دعوت الی اللہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا منہج اپنانا ہی عقل و حکمت کا تقاضا ہے. اس کا مقدمہ علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ نے لکھا ہے، جس میں دعوت الی اللہ کے بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں. انشاءاللہ اسے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو نہایت ہی مختصر اور مفید ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں، اس کی راہ کی جانب دعوت دینے میں، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور جنہوں نے تا قیامت اچھے طور پہ احسن طور پہ ان کی اتباع اور پیروی کی. دعوت الی اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کا راستہ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. اب کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت سے. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. دعوت الی اللہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں کا لوگوں کو تاریکی سے روشنی، کفر سے ایمان، شرک سے توحید اور دوزخ سے جنت کی طرف لانے کا مشن ہے. یہ کام چند اصول پر محیط اور قائم ہے. جب ان میں سے ایک بھی اگر نہ پایا جائے تو دعوت صحیح اور ثمر آور نہیں ہوگی، چاہے اس پر کتنی ہی محنت کی جائے اور کتنا ہی وقت لگایا جائے. جیسا کہ دور حاضر کی ان بے شمار دعوتوں اور تحریکوں میں دیکھا جا رہا ہے جو ان اصول پر قائم نہیں ہیں. وہ اصول جن پر صحیح دعوت قائم ہوتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں مختصراً یہ ہیں. نمبر 1، دعوت الی اللہ کا علم. جس کی جانب دعوت دی جا رہی ہو اس کا علم ہونا ضروری ہے. اسی لیے جاہل داعی بننے کے لائق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف میں، کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت سے، میں بھی اور میرے پیروکار بھی. بصیرت علم ہے، اس لیے تبلیغ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان گمراہ علماء کا مقابلہ کرے جو اس کے آگے شکوک و شبہات پیش کر کے حق کو مغلوب کرنے کے لیے باطل کے ذریعے جھگڑتے ہیں. فرمانے والی تعالیٰ ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے مناظرہ کیجئے، بحث مباحثہ کیجئے جو اچھا ہو، جو سب سے احسن ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں. یعنی انہیں علم ہے. اگر داعی اس علم سے لیس نہ ہو جس کے ذریعے وہ ہر شبہ کا مقابلہ اور ہر فریق کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، تو وہ پہلے ہی مارکے میں شکست سے دوچار ہو کر شروع راستے میں ہی ڈھیر ہو جائے گا. نمبر 2، عمل. داعی جس کی طرف دعوت دے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے تاکہ وہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنے، اور اس کا عمل اس کی دعوت کی تصدیق کریں تاکہ باطل پرستوں کے لیے اس میں کوئی دلیل نہ ہو. اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں انہیں خود کرنے لگوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اپنی طاقت بھر اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں.
اور اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ نیز فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس سے بڑھ کر اچھی کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی اور عمل صالح کیا۔ نمبر 3، اخلاص۔ دعوت کا کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے ذریعے شہرت، ریاکاری، عہدے، صدارت اور دنیا کے لالچ میں سے کسی کا ارادہ نہ کیا جائے، کیونکہ ان مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد بھی اس میں داخل ہو گیا تو وہ دعوت الی اللہ نہیں، بلکہ وہ اپنی ذات کی طرف یا اس لالچ و طمع کی طرف دعوت ہوگی جو مقصود ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق خبر دی ہے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا۔ نمبر 4، اہم اصول سے دعوت شروع کی جائے، اس طرح کہ سب سے پہلے اصلاح عقیدہ اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی دعوت دی جائے، شرک سے روکا جائے، پھر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، واجبات بجا لانے اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے۔ یہی تمام پیغمبروں کا طریقہ کار رہا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کی جانب یہی وحی کی کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انک تأتی قوما اہل الکتاب، تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، تم ایسی قوم کی طرف جانب جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں، فَلْيَكُنْ اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَإِنْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، آخر تک جو حدیث ہے کہ اگر انہوں نے تمہاری یہ بات مان لی تو انہیں بتاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور دعوت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سب سے بہترین نمونہ اور کامل منہج ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں 13 سال تک لوگوں کو اس سے پہلے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیں اور انہیں سود خوری، زناکاری، چوری اور ناحق قتل سے روکیں، صرف توحید کی دعوت دیتے اور شرک سے روکتے رہیں۔ دعوت الی اللہ کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا نمبر 5 نقطہ یہ ہے، اس لیے کیونکہ دعوت کا میدان گلابوں سے بچھا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ مصیبتوں اور خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ اس معاملے میں سب سے بہترین نمونہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیات ہیں۔ اس راہ میں انہوں نے اپنی قوموں سے مصیبتیں اور مذاق اڑانا پایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تحقیق آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، بس جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی چیز
یعنی عذاب نے گھیر لیا جس کا کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تحقیق آج سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، پس انہوں نے اپنی اس جھٹلائے جانے پر صبر کیا، اور انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی۔ اسی طرح رسولوں کے پیروکار بھی جس قدر دعوت اللہ میں محنت و جانفشانی سے کام لیں گے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی جیسا کہ ان معزز محترم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اٹھانی پڑیں۔ نمبر 6، اخلاق حسنہ۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے آراستہ ہو اور اپنی دعوت میں حکمت استعمال کرے، کیونکہ یہ اس کی دعوت کو قبول کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 معزز رسولوں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو یہ چیز اس شخص کے مقابلے میں پیش کرنے کا حکم دیا جو روئے زمین کا سب سے بڑا کافر اور اپنی خدائی کا دعوے دار تھا۔ فرمان الہی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اسے آپ دونوں نرمی سے سمجھاؤ شاید کہ وہ سمجھ لیں یا ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں، اس نے سرکشی کر رکھی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہیں کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد مزاج سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ نیز فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ پھر فرمان الہی ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلائیے اور ان سے بحث و جدال کیجیے اس ڈھنگ سے جو اچھا ہو۔ نمبر 7، قوی امید رکھنا۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضبوط امید کا مالک ہوں، اپنی دعوت کی تاثیر اور اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس نہ ہو، اور نہ ہی اللہ کی مدد اور اس کی تائید سے آس توڑ لے، اگرچہ کتنا ہی لمبا عرصہ لگے۔ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں بہترین نمونہ ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار کی سختیاں زیادہ ہو گئیں تو ملک الجبال، پہاڑوں پر متعین فرشتہ آپ کی خدمت میں آ کر اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ ان کفار کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل استأنی بہم، نہیں بلکہ میں ان کے لیے مہلت کا طلبگار ہوں۔ لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، شاید کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایسی نسل پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ جب بھی داعی اس صفت کو گنوا بیٹھے گا وہ شروع راہ میں ہی ٹھہر جائے گا اور اپنے کام میں ناکامی سے دوچار ہوگا، اور جو بھی دعوت ان بنیادوں پر استوار نہیں ہوگی یا اس کا منہج رسولوں کے منہج سے جدا ہوگا تو وہ عنقریب ناکام ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی اور اس کی کوششیں بیکار کی تھکاوٹ ہوں گی۔ اس کی بہترین مثال دور حاضر کی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنی دعوت کے لیے وہ منہج متعین کیا جو انبیاء کرام علیہم السلام کے منہج سے مختلف ہیں، اور ان میں سے اکثر جماعتوں نے
عقیدہ کے معاملے میں غفلت برتی، اصول کو چھوڑ کر چند گوشوں کی اصلاح کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ایک جماعت نے سیاست اور حکومت کی اصلاح کی دعوت سے اپنی تحریک کو شروع کیا اور لوگوں پر شریعت کی حکمرانی اور حدود قائم کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ یہ ایک اہم زاویہ تو ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چور اور زانی پر شرعی احکام کا نفاذ کا مطالبہ مشرک پر اللہ کے حکم کے نفاذ سے پہلے کیا جائے؟ بکری اور اونٹ کے لیے لڑنے والوں پر اللہ کے فیصلے کا نفاذ، قبروں اور بتوں کی پرستش کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد و گمراہی اختیار کرنے والے اور اس کی صفات کو معطل کرنے اور اس کے کلمات میں تحریف کرنے والوں سے پہلے کیا جائے؟ کیا یہ لوگ زیادہ مجرم ہیں یا وہ لوگ جو زناکاری، شراب نوشی اور چوری میں ملوث ہیں؟ بے شک یہ جرائم بندوں کے حق میں برے ہیں، اور شرک اور اللہ کے اسماء و صفات کی نفی خالق کے حق میں بری ہے، اور خالق کا حق مخلوق کے حق پر مقدم ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الاستقامہ میں فرماتے ہیں کہ یہ گناہ توحید کی صحت و سلامتی کے ساتھ بہتر ہیں اس سے کہ یہ گناہ نہ ہو مگر توحید میں فساد ہوں۔ اس کی تعلیق میں ہے کہ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان بھی ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء میں، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور یہ عجیب ترین بات ہے کہ جب آپ اس قسم کی جماعتوں کے قائدین کی کتابیں پڑھیں گے تو ان میں مزاروں سے تبرک اور صالحین سے توسل کی باتیں ملیں گی۔ آگے شیخ الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری جماعت ہے جو دعوت کا کام سر انجام دے رہی ہے، لیکن وہ اس منہج پر چل رہی ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے منہج سے مختلف ہے۔ یہ جماعت عقیدے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، بس اس نے عبادت کے چند گوشوں کا احاطہ اور صوفی منہج کے مطابق کچھ ذکر و اذکار کی مشق کر لی ہے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ نکلنے، چلے و گشت پر اور سیاحت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کے پاس اہمیت اسی کی ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ نکالا جائے، چاہے ان کے عقائد جیسے بھی ہوں۔ یہ تمام نئے طریقے ہیں جو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت ختم ہوتی ہے۔ ان کی مثال اس ڈاکٹر کی سی ہے جو ایسے جسم کا علاج کر رہا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، اس لیے کہ دین میں عقیدے کا مقام جسم میں سر کی طرح ہے۔ اس جماعت سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ دعوت اللہ میں پیغمبروں کا منہج جاننے کے لیے کتاب و سنت کی جانب رجوع کریں اور اپنے منہج و فکر کو صحیح کر لیں۔ حکومت اور اقتدار جو دوسری جماعت کا محور ہے، جس کی جانب ہم نے پہلے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت نہ کی جائے اور اس کے سوا تمام چیزوں کی عبادت کو نہ چھوڑا جائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے اس دین کو مضبوطی سے جما دے گا جو وہ ان کے لیے پسند کر چکا ہے، اور ان کے موجودہ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس حال میں وہ ہوں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے اس کے بعد بھی انکار کی روش اپنائی پھر ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ ملک کو بت پرست عقائد، مردوں کی عبادت اور درگاہوں سے جو تعلق ہے جو لات، عزا اور منات کی پرستش سے کچھ بھی مختلف نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے پاک کرنے سے پہلے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ گویا یہ ایک ایسی کوشش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی، جیسا کہ عربی میں شعر ہیں جس کا معنی ہے کہ جو مشقتوں کے بغیر بلند درجے حاصل کرنا چاہتا ہے، گویا اس نے اپنی عمر ایک ناممکن کام میں گوا دی۔
بے شک شریعت کی حاکمیت، حدود اور اسلامی ریاست کا قیام، حرام سے اجتناب اور واجبات کی ادائیگی، یہ تمام توحید کے حقوق اور اس کی تکمیل اور اس کے تابع و تحت ہیں۔ پھر کیسے تابع کا تو اہتمام کر لیا جائے لیکن اصل کو چھوڑ دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ان جماعتوں کی دعوت کے طریقے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے منہج کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ اس نبوی منہج سے ناواقف ہیں، اور جاہل کے لیے یہ موضوع نہیں کہ وہ داعی بنے، کیونکہ دعوت کی اہم شرائط میں سے ایک شرط علم ہے، جیسا کہ فرمانے والی تعالیٰ ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت سے، میں بھی اور میرے متبعین پیروکار بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کی قابلیت میں سب سے اہم علم ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو دعوت کی طرف منسوب ہیں، اگر ان میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے نواقض کیا ہیں، یعنی جس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اس کا صحیح جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ کیسے جائز ہے کہ وہ داعی بنے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتیں خود آپس میں اختلاف میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہر جماعت کا پلان، منشور اور منہج دوسری جماعت سے مختلف ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے منہ موڑنے کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ایک ہی ہے جس میں نہ تو کوئی تقسیم ہے اور نہ اختلاف، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ یہ آیت بار بار شیخ حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت سے، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اسی ایک راہ پر گامزن ہیں، اس میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف ان میں ہے جو اس منہج کی مخالفت کرنے والے ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ بے شک یہی میرا راستہ ہے بالکل سیدھا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اسی کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس یعنی اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی مختلف جماعتیں خود دین کے لیے خطرہ ہیں، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اس بنا پر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کے اختلاف کو واضح کیا جائے اور یہ بات سب پر عیاں کر دی جائے کہ ان کے اس اختلاف کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام دین پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ اور تفرقہ نہ ڈالنا۔ نیز ارشاد ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ جب اس حقیقت پر سے پردہ اٹھانا لازمی اور ضروری ہو گیا تو باغیرت اور محقق علماء کرام کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی تاکہ ان جماعتوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں اور دعوت اللہ میں ان کی انبیاء کرام علیہ السلام کے منہج سے مخالفت کو واضح کریں، اور تاکہ وہ حق کی جانب رجوع کریں، اس لیے کہ حق تو مومن کا گمشدہ مال و متاع ہے، جہاں سے بھی ملے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ شخص دھوکہ نہ کھائے جو ان کی غلطیوں سے آگاہ نہیں ہے۔ جن علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے، قلنا لمن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا دین خیر خواہی اور نصیحت کا نام ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ کس کے لیے خیر خواہی؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم،
اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکام اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت چاہنا، یہ دین ہے۔ تو ان علماء کرام نے اس عظیم مہم کو سر انجام دیا، ان جماعتوں کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ انہی میں سے ایک فضیلت الشیخ دکتور ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ بھی ہیں، جنہوں نے یہ زیر نظر کتاب کو منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ فی الحکمۃ والعقل کے نام سے لکھا ہے کہ دعوت الی اللہ میں پیغمبروں کا اسلوب وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ آپ نے اس کتاب میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے منہج کا مخالف جماعتوں کے منہج سے تقابلہ کیا ہے، تاکہ ان جماعتوں کے رسولوں کے مخالف منہج کا فرق واضح ہو جائے، اور ان مناہج کی کتاب و سنت کے شواہد اور مثالوں پر مبنی علمی گرفت کی ہے۔ الحمدللہ آپ کی کتاب مقصد کو پورا کرنے والی، حق کے طلبگار کے لیے کافی اور ہر متعصب و متکبر پر حجت اور دلیل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ انہیں اس عمل پر اجر عطا کرے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلام نازل ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔